بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج و غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو اللہ کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی خوبیوں سمیت۔ صحیح بخاری۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وقت کا ضیاع تمہیں اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، جبکہ موت تمہیں صرف دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے۔ بلا وجہ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ لوگ جو دکھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتے نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ خوش رہنا ہے تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنے حالات کو دیکھ کر کریں، دنیا کو دیکھ کر نہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں دنیا کا شور ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی روح کی سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے پکارتی ہیں۔ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ذہین لوگ شک سے بھرے ہوتے ہیں اور بے وقوف لوگ اعتماد سے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا بھی چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر نصیب چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات سے مانگنا سیکھیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ شادی شدہ حرامی مرد جس چاہت سے دوسری عورت کو اپنی محبت کا احساس دلاتا ہے اس سے آدھی چاہت سے بھی اپنی بیوی کو دلوا دے تو باہر منہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بیوی صرف اتنا سمجھ لے کہ میری ساس میرے شوہر کی جنت ہے اور ساس یہ سمجھ لے کہ میری بہو میرے پوتے پوتیوں کی جنت ہے تو وہ گھر کبھی بھی دوزخ نہیں بنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ
بکثرت پڑھا کرے۔ جو آپ کو نہیں سمجھ سکتا اس کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ سچ کا بڑا وزن ہے، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی نہیں رہتی۔ وہ گھر جو غریبوں کو نہیں دیتا وہ ڈاکٹر کو دے گا۔ اس پر غور سے غور کریں۔ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ الحمدللہ۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کے معاملات کی سمجھ عقل مندی نہیں۔ انسان کی سوچ وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے۔ چائے میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں، اور اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی کو پھینک دیتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ عقل سب کے پاس ہے، چالاکی کرنی ہے یا ایمانداری، یہ تو آپ کی پرورش پر منحصر ہے۔ یاد رکھیں، چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری زندگی بھر نکھارتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ حتمی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ آخری امتحان کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی مکمل کامیاب ہے نہ کوئی مکمل ناکام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر اس میں 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روکنے والے کا مال تلف کر دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے انسان کی عزت نفس، علم، حکمت، عقل، دانائی، دانشمندی اور حسن سب دب کر مر جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں سچ اپنا وقار کھو دے وہاں جھوٹ پرکشش محسوس ہونے لگتا ہے۔ سب سے خوبصورت اور حیران کن انجینئرنگ یہ ہے کہ آپ مایوسی کے دریا پر امید کا پل تعمیر کریں۔ اے رب العالمین، میں جب بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اے میرے مالک، اے میرے رازق، تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے ہدایت عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر وقت صبر ہی علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچ یا سمت تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ خدا کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت، جو موت کسی حادثے مثلاً گر کر، جل کر، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہو جائے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے سفر سے قبل صدقہ خیرات کرنا بہتر ہے۔ خبردار، اگر خدا نے خواستہ آپ نے کسی کا حق دبایا ہے تو اس گناہ کی نحوست کا سایہ برابر آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ جسے آپ بھوت یا سایہ سمجھ رہے ہوں گے
وہ بھوت نہیں بلکہ آپ کا کرتوت ہے جو آپ کا تعاقب کر رہا ہے۔ جب تک آپ اہل حقوق کو ان کا حق ادا نہیں کر دیتے تب تک کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی دم، کوئی تعویذ آپ کو کام نہیں دے گا۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کا حق ادا کر دیں تو شاید آپ کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر مشکل کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہر رکاوٹ کو ایک موقع میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ یہ فرق اتنا معمولی نہیں جتنا بظاہر لگتا ہے، بلکہ یہ کامیاب اور ناکام انسان کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے بسبب اس فساد کے جو وہ کرتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 88۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ انسان بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بھی بد دعائیں نہیں۔ اپنی بہتری کی امیدیں رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں۔ صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے۔ لکھ کر رکھ لیں، سکون ملے گا۔ عورت جب پردہ کرتی ہے تو حقیقتاً $170 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ آج کی بات، اپنے رتبے سے بڑھ کر دعویٰ نہ کرو، ہر وقت عز اور تواضع میں رہو۔ سیلفیوں کی بجائے لفظوں پر فلٹر لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت نیت رکھتا ہو کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا، لیکن اسے گہری نیند آ گئی اور وہ صبح تک سویا رہا، تو اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی، اور اس کی نیند اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس پر نوازش ہوگی۔ سنن نسائی۔ یا ربی، میرے لیے ان راستوں پر چلنا آسان کر دیجئے جن راستوں کی منزل آپ کی رضا ہو۔ عقل سب کے پاس ہے، چالاکی کرنی ہے یا ایمانداری، یہ تو آپ کی پرورش پر منحصر ہے۔ یاد رکھیں، چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری زندگی بھر نکھارتی ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ لفظوں کے ساتھ احتیاط برتا کریں، آپ نہیں جانتے وہ کسی کے ذہن میں کب تک اور کتنی دیر گردش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔
منزلیں ان کے نصیب میں ہوتی ہیں جو راستے کے کانٹوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ کانٹوں کو ہٹا کر اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ وہ قیمتی اور مبارک کلمات جو انسان کی زندگی کو قیمتی اور مبارک بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45۔ آج کے دور میں آپ کو لوہے جیسے اعصاب کی ضرورت ہے تاکہ جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اسے برداشت کر سکیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، کرنا بس یہ ہے کہ جس ترازو میں آپ دوسروں کو تولتے ہیں اس ترازو پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیے۔ جس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے، جو بات آپ کو خوش کرتی ہے اگلے کی خوشی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون اور خوشیاں صرف عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو سنوارنے سے آتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر کردار پر داغ لگ جائے، کردار میلا ہو جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا، لوگوں کی غیبت کرنے والا ہو۔ سورۃ البقرہ۔ آپ کا دماغ میگنٹ کی طرح ہے، اگر آپ نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، اگر آپ مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ مسائل کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ ہمیں ہمیشہ اچھے خیالات سوچنے چاہیے اور ہمیشہ مثبت رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتے ہیں جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے گزار کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حرام حلال کی تمیز ہو۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دروازے پر لکھا، اپنی منافقت باہر چھوڑ کر اندر آئیں، کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ فاصلے جب دلوں میں آ جائیں تو پھر سامنے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان تو بس یادوں کا پتلا ہے، جیسے تاریخ، دن، وقت سب گزر جاتے ہیں ایسے ہی ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، بس یادیں چھوڑ جائیں گے۔ کوشش کریں وہ یادیں خوشگوار ہوں، نہ کہ تلخ اور ناگوار۔
خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت علی صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست مل جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اشفاق احمد۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ پوری دنیا کو بلر کر کے ہم نے جس کو زوم کیا اس نے ہم کو کراپ کر دیا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔